السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم علی احمد کراچی سے۔ الحرمین پبلشرز پاکستان کراچی کی شائع کردہ علامہ سید ذوالفقار علی زیدی صاحب کی تفسیر پارہ ام کی آڈیو پیش کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ اس کتاب کا نام ہی تفسیر پارہ ام ہے اور یہ تالیف ہے سید ذوالفقار علی زیدی صاحب کی۔ پروف ریڈنگ اس کی گل شیراز افشین جاوید نے کی ہے، کتابت ولایت علی ابراہیمی نے کی ہے، اور یہ طبع ہوئی ہے جنوری 2022 میں 1000 کی تعداد میں۔ اس کے طبع کرنے والے ہیں سید غلام اکبر، الحرمین پبلشرز پاکستان کراچی۔ رابطے کے لیے نمبر دیا ہوا ہے 0333 30733398۔ ملنے کا پتہ ہے علی بک ڈپو، گلشن اقبال، کراچی۔ انتساب والد گرامی مرحوم سید یوسف علی شاہ ابن سید احمد شاہ کے نام، جن کی زحمتوں بھری زندگی اور فیض تربیت نے مجھے اس خدمت کے قابل بنایا، اور والدہ ماجدہ مرحومہ انسیہ بیگم بنت سعادت علی کے نام، جن کی دعائیں اور نیک تمنائیں مجھے حوصلہ دیتی رہیں۔ اللہم اغفر لہم واعف عنہم وارحمہم انک انت ارحم الراحمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے بعد سوروں کی فہرست ہے، جس میں شمار نمبر ہے، ترتیب قرآنی ہے، یعنی جو موجودہ سورہ کا نمبر ہے، اور ترتیب نزولی ہے جو نزول کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سورہ کا نام ہے، اس کے کل رکوع بتائے گئے ہیں، کل آیات بتائی گئی ہیں، اور جائے نزول بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوا۔ اس کے بعد صفحات بتائے گئے ہیں کہ کس صفحے پر یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد رموز اوقاف قرآن مجید بتائے گئے ہیں کہ میم کا مطلب کیا ہے، توئے لکھا ہو تو کیا مطلب ہے، جیم کا، زے کا، صاد کا، فلے کا، قاف کا، فل کا، قاف سے لکھا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، سکتہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، وقفہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، لا کا مطلب کیا ہے، کاف کا مطلب کیا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس کو رموز اوقاف سننا ہو وہ الگ سے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں بتا دوں، جیسے گول دائرہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا، جو بصورت گول تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب گول تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرے پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں، ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔ اسی طرح میم لکھا ہوتا ہے، چھوٹا میم، یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ توآ کا مطلب ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیم کا مطلب ہے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ زا کا مطلب ہے علامت وقف مجوز، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، اس کا مطلب ہے علامت وقف مرخص، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اجازت ہے۔ معلوم ہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زے کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ صلے لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے الوصل اولا، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اور قاف کا مطلب ہے قیل علیہ الوقف، یہ اس کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔
سواد لام لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے قد یوصل، یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں، بوقت ضرورت ٹھہر سکتے ہیں۔ قاف پہ لکھا ہوتا ہے، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ اسی طرح لکھا ہوتا ہے سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ واو قاف فے ہے، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقف میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔ لا کا مطلب یہ ہے عربی میں نہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہر جانے یا نہ ٹھہر جانے سے مطلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ کاف لکھا ہوتا ہے، یہ کذالک کا مخفف ہے، اس سے مراد ہے کہ جو رمز اس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے وہی اس کا حکم ہے۔ اور گول 3 نقطے بنے ہوتے ہیں، یہ 3 نقاط والے 2 وقف قریب قریب آتے ہیں اور اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے میم عین لکھ دیتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے، دوسرے پر نہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اب میں وہ دعا پڑھ رہا ہوں جو قبل از تلاوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بالحق انزلتہ وبالحق نزل، اللہم عظم رغبتی فیہ واجعلہ نورا لبصری وشفاء لصدری وذہابا لہمی وغمی وحزنی، اللہم زین بہ لسانی وجمل بہ وجہی وقو بہ جسدی وثقل بہ میزانی وارزقنی تلاوتہ علی طاعتک آناء اللیل واطراف النہار واحشرنی مع النبی محمد وآلہ الاخیار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ تو نے حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ حق بات لے کر آیا ہے، بار الہ تو اس کی جانب میری رغبت کو عظیم بنا دے اور اسے میری آنکھوں کے لیے نور اور میرے سینے کے لیے شفا اور میرے ہم و غم اور حزن کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار اس کے ذریعے میری زبان کو آراستہ و پیراستہ کر دے اور میرے چہرے کے جمال کو مزید بڑھا دے اگر پہلے سے ہو، اور اگر نہ ہو تو میرے چہرے کو پرجمال بنا دے اور اس کے وسیلے سے میرے جسم کو قوی بنا دے، اور اسی کے سبب میرے میزان عمل کو وزنی کر دے، اور اطاعت پر باقی رکھتے ہوئے مجھے رات کے ہنگام اور صبح و شام اس کی تلاوت کی توفیق کرامت کر، اور مجھے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تفسیر پارہ مؤلف سید ذوالفقار علی زیدی صاحب کا اس وقت مقدمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو رب العالمین نے اپنے بندوں کی حیات اور فلاح حاصل کرنے کا نسخہ بنا کر بھیجا ہے، بس وہ کامیاب ہوئے اور فلاح پائی جو اس حکیم مطلق کے نسخے سے وابستہ رہے، اسے پڑھا، سمجھا اور عمل کیا۔ اور قرآن کریم کا ببانگ دوہل یہ اعلان ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی ہر خشک و تر اس آشکارا کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی قرآن مجید نے ان لوگوں کی طہارت کی سند دی ہے جو اس سے وابستہ رہتے ہیں۔ ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں پاکیزہ رکھا گیا ہے، یعنی رجس و آلودگی سے، چاہے ظاہری ہو یا معنوی، پاک و پاکیزہ ہیں۔ اگر کسی کو یہ پاکیزگی حاصل ہے تو اس کی قرآن سے وابستگی ضروری ہوگی، جبکہ اس کے برخلاف
کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ قرآن سے وابستہ رہے، پڑھے، سمجھے اور عمل کر سکے۔ مگر ہمارے معاشرے میں کتاب سے وابستگی صرف طاق میں سجانے سے زیادہ نہیں ہے اور اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا، ورنہ اکثر مسلمان معاشروں میں قرآن سے وابستگی پائی جاتی ہے، اور مسلمان جہاں خود قرآن سے وابستہ رہتے ہیں اپنے معاشرے میں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے سلسلے میں اپنے خدمات وقف کرتے ہیں، جس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پہلا قدم قرآن کریم کو درست پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو درست پڑھنے کا صحیح وقت بچپن کا ہے۔ اس زمانے میں بچوں میں یہ صلاحیت اور لچک پائی جاتی ہے کہ قرآن کو قرآن کے لہجے یعنی عربی مخارج میں پڑھ سکیں۔ بڑے ہونے کے بعد قرآنی لہجہ حاصل کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور بچے جس زبان کے معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں ان کا لہجہ اسی زبان کے رنگ اور اتار چڑھاؤ میں ڈھل جاتا ہے۔ اب واپس عربی لہجے کی طرف بڑھنے میں اگر آپ اپنے بچوں کا لہجہ قرآنی چاہتے ہیں تو ان کے بچپن سے استفادہ کریں، ان کو ناظرہ پڑھانے کے بعد کم از کم پارہ جس میں چھوٹی چھوٹی 37 صورتیں ہیں حفظ کروائیں، اور بچے لڑکپن میں قدم رکھیں تو انہیں قرآن فہمی کی طرف متوجہ کریں، اور کم از کم آخری پارے کی 37 صورتوں کو مکمل تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے، جو ان کی بلوغت کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گی۔ اب بلوغت کے بعد ان کی مرضی ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ قرآن کریم سے جدا ہونے کو پسند نہیں کریں گے۔ قرآن کریم سے رغبت اور شوق کی بنا پر حفظ قرآن کی روش تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے، اور ہمارے نونہال دان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ روش جاری و ساری رہے، لیکن یہاں مربی حضرات اور اساتذہ کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نونہال قرآن حفظ کر کے پھر بھول نہ جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں دہرانے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، صرف حفظ کو قائم رکھنے کے لیے تکرار کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں کے لیے قرآنی صورتوں کے مطابق درجات عطا ہوتے ہیں۔ حافظ کو حکم ہوتا ہے کہ تلاوت کرتا جا اور درجات حاصل کرتا جا۔ ایک منزل میں وہ ایک عظیم درجے تک رسائی نہیں پا سکے گا، اس کی وجہ اسے یہ بتائی جائے گی کہ یہ عظیم درجہ اس سورے کا ہے جسے تم نے بھلا دیا ہے۔ اگر وہ سورہ یاد ہوتا تو تم اس عظیم درجے تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ بہرحال حفظ قرآن ایک ضمنی مرحلہ ہے، اور قرآن کریم کا حقیقی مقصد اسے درست پڑھنا ہے، اسے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اور ہم نے پہلے بیان کیا کہ قرآن کو درست پڑھنے کا وقت بچپن کا ہوتا ہے، اور قرآن فہمی کے لیے بھی بچوں کو اس عمر میں متوجہ کیا جائے، کیونکہ بچوں کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ اولاد پر زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو عروج و کمال بخشا ہے اور بعض کو ذلیل و خوار کیا ہے، یعنی جو لوگ اسے پڑھنے سمجھنے کے بعد اس کے احکام و قوانین اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ عزت و کمال عطا کرتا ہے، اور جو لوگ قرآن سے اپنا تعلق توڑ کر اس کے احکام اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کے مطابق عمل نہ کرنا ہی ایک مسلمان کی پستی کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یہ بھی یاد رہے کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، بعض تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے نزول کا بنیادی اور الہی مقصد قرآن کو درست پڑھتے ہوئے سمجھنا اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ
چند لوگ جس میں مختلف مذہبی حلقوں کے لوگ شامل تھے، یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت میں حفاظ کرام کی تعداد زیادہ ہے اور بڑے بڑے حافظ ان کے درمیان موجود ہیں، اور اہل تشیع کے درمیان جتنے بڑے خطیب ہیں ایسے خطیب اہل سنت میں نہیں ہیں۔ ہر کوئی بڑے دوستانہ ماحول میں اس کی وجہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک مجذوب نے اپنی رائے دی اور کہا یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں، یہ صرف مارکیٹ ویلیو یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے۔ سب خاموش ہوئے اور وضاحت طلب آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا شیعہ مذہب میں خطیب بڑے پائے کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عاشورے کا مکتب اور مجالس کا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں ذوق خطابت کی ضرورت ہے، جبکہ اہل سنت میں حفاظ کرام زیادہ ہیں کیونکہ یہاں تراویح کا پلیٹ فارم موجود ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے حفظ قرآن کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کے حفظ پر قائم رہنے کے لیے ایک سبب تو چاہیے ہے، کیونکہ تمام اشیاء اپنے اسباب سے مربوط ہیں، چاہے وہ اسباب ظاہری ہوں یا معنوی ہوں، جیسے کہ ایمان و کفر کا بھی ایک سبب ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی سبب کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ اس لیے حفظ کی روایت قائم رکھنے کے لیے بھی کوئی سبب چاہیے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اپنے حفظ کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی کو حفظ قرآن میں مہارت تو حاصل ہو لیکن قرآن سمجھ نہ سکے تو اس کے پاس قرآن کا حفظ ہونا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک شخص اپنے گھر اور عیال سے دور تھا، وہاں سے ہر مہینے اپنے گھر والوں کو خطوط لکھتا اور ان کے اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیجتا رہتا تھا، لیکن جو خط ان کے گھر والوں کو ملتا تھا وہ باپ کے خط کو کھول کر نہیں پڑھتے بلکہ باپ کی یادگار کے طور پر اسے دیکھتے، چومتے اور بڑی حفاظت سے سنبھال کر ایک ڈبے میں رکھتے تھے۔ حالانکہ باپ بچوں کو نصیحتیں، زندگی گزارنے کے آداب اور بھیجی ہوئی رقم خرچ کرنے کے آداب لکھتا تھا۔ آخرکار اس کا روزگار پردیس میں ختم ہوا اور وہ اپنے گھر واپس آ گیا تو اس کے اہل و عیال میں سے صرف ایک بیٹا موجود تھا۔ باپ نے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں گئی؟ بیٹے نے کہا اماں بیمار ہو گئی، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، بیماری بگڑ گئی، آخرکار اسی بیماری کی حالت میں وہ وفات پا گئی۔ بہن نے ایک آدمی سے شادی کی جو منشیات کا عادی نکلا۔ بہن آج کل بڑی مصیبت میں جی رہی ہے۔ اسی طرح ماں کی وفات کے بعد بھائی کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں تھا، بری صحبت میں پڑھ کر بگڑ گیا اور آج کل جیل میں ہے۔ یہ سن کر باپ رونے لگا۔ یہ دیکھ کر بیٹا گیا اور سارے خطوط لا کر باپ کو دکھائے جن کا لفافہ تک نہیں کھولا گیا تھا۔ کیا ہم نے اپنے پالنے والے، ہمارے خالق و مالک و معبود جو باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے لیے بھیجا ہوا خط کیا ہم نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا ہے؟ یاد رکھیے ہمارے مالک نے اپنے بے پایاں لطف و محبت کی بنا پر ہماری زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے جو ہدایات دی ہیں، کیا ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا ہے؟ جس کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ یہ بات ہمیں یاد رہے کہ خداوند عالم نے زندہ جاوید کتاب کو اپنے زندہ بندوں کے لیے بھیجا ہے، جسے ہم نے قبرستان کی زینت بنایا ہے۔ بقول شریعتی مرحوم کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کو قبرستان سے لا کر زندہ انسانوں میں رائج کرے جو ہماری زندگی کا ثبوت قرار پائے۔ قرآن کریم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس قرآن کا ظاہر خوشنما اور باطن عمیق ہے، نہ اس کے عجائبات سننے والے ہیں، مٹنے والے ہیں، اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں، اور اسی قرآن کے وسیلے سے اندھیروں میں نور کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھے۔ اس سلسلے میں قرآن خود پکار کر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو
نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بابرکت ہے، اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے اور اس طرح صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا۔ لیکن غور و فکر و تدبر کے لیے ہمیں اہل بیت اعظام کے ارشادات کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں اپنے بعد چھوڑی ہیں، اور ان دونوں کو گراں قدر کا، یعنی اللہ کی کتاب اور اطرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن ناطق قرار دیا ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے جو پوچھنا ہے پوچھو، خدا کی قسم میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، تم مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں پوچھو، خدا کی قسم ہر آیت کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ علم ہے کہ وہ رات کے وقت نازل ہوئی یا دن کے وقت، ہموار زمین میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو میرے علم میں ہوتا کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی ہے، بے شک میرے پالنے والے نے مجھے سمجھ والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے۔ حضرات ائمہ علیہ السلام ہر دور میں قرآن مجید کی توضیح، تفسیر اور تشریح بیان کرتے تھے، کیونکہ یہ حضرات علم کے حقیقی وارث تھے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر کے بارے میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے۔ اس طرح قرآنی تعلیمات کے حصول کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے درس سے وابستہ رہنا پڑے گا۔ قرآن کریم جس میں غور و فکر کے بارے میں حضرات معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں اصول اور کلیات بتا دیں اور تم ان سے جزیات حاصل کرو، یعنی اس طریقے سے تمام آیات قرآنی پر غور و فکر اور تدبر کرو، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس تدبر اور غور و فکر کا نتیجہ قرآن کریم نے یوں بتایا ہے کہ عنقریب ہم انہیں ان کی جانوں اور آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں چھوٹے چھوٹے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ کچھ تفسیر ادا کے بارے میں تمام صورتوں کے مکے یا مدینے میں نازل ہونے کا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآنی صورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی مکی اور مدنی صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ البتہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ بعض صورتوں کی کچھ آیات مدینہ میں اور کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ نیز مفسرین کے نزدیک بعض صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ صورتوں کی 2 قسم کی ترتیب کا ذکر ہے، یعنی نزولی ترتیب اور موجودہ ترتیب۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے شمارہ نمبر الگ ہے اور موجودہ ترتیب کا نمبر شمار الگ ہے۔ نزولی ترتیب دراصل بتدریج 23 سال تک ضرورت کے مطابق نازل ہونے کا نمبر ہے، اور موجودہ ترتیب سے مراد یہی ترتیب ہے جو موجودہ قرآن کریم میں سورۃ الحمد سے لے کر سورۃ الناس پر ختم ہوتی ہیں۔ حضرت آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کی تحقیق کے مطابق قرآن کریم کے الفاظ، معنی اور ترتیب سب خداوند عالم کی طرف سے ہیں۔ جب بھی کوئی آیت یا آیات نازل ہوتی تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد یا اس کے شروع میں رکھ دینا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے مگر وہی کہتے ہیں، اور جس کی آپ کو وحی کی گئی ہوتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہا جاتا تھا اسی ترتیب سے آیات کو رکھنے کا وہ حکم دیتے تھے۔
کیونکہ قرآن کریم کی معجزانہ شان کو بھی برقرار رکھنا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے تو ایک سورہ اس جیسا بنا کر لاؤ۔ مثلا قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں علم الاعداد کو جو دخل ہے، جس کی وجہ سے علم الاعداد کے ماہرین حیران ہیں۔ اگر یہ ترتیب کسی صحابی یا کسی خلیفہ کی طرف سے ہوتی تو اس کی معجزانہ شان باقی نہیں رہتی۔ ہاں، حضرت عثمان کے زمانے میں تمام نسخوں کو جمع کر کے ان میں سے صرف ایک نسخہ یعنی حضرت زید بن ثابت کا نسخہ لے کر اسے سرکاری حیثیت دی گئی، جبکہ ایک قول کے مطابق باقی نسخوں کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ حضرت زید بن ثابت کا وہی نسخہ ہے جسے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی رہنمائی میں جمع کیا تھا۔ بہرحال قرآن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ایمان کی نشانی ہے، اور قرآن کریم کو ہر قسم کی تحریف سے پاک ماننا بھی واجب ہے، کیونکہ اگر ایک مسلمان قرآن میں تحریف پر یقین رکھتا ہے تو گویا خود قرآن پر ایمان نہ رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، کیا خدا بند عالم اس کی حفاظت سے عاجز آ گیا؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح خدا پر بھی ایمان ڈگمگا جانے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، کتابوں میں تحریف سے متعلق چند روایات کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف ہے، کیونکہ ان کتب کے مقدمے فاضل مؤلف کی تحریر موجود ہے کہ میرا جمع کیا ہوا یہ مجموعہ ایک سمندر کی مانند ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ سمندر میں موتی بھی ہیں اور خس و خاشاک بھی، اور قارئین کرام پر لازم ہے کہ خس و خاشاک کو چھوڑ دیں اور جواہر لے لیں، یہ علامہ مجلسی نے فرمایا تھا۔ ہاں، کسی ایسی کتاب میں تحریف پر مبنی روایات ملیں جسے ہم کتاب خدا کے بعد صحیح ترین کتاب مانتے ہوں تو اس وقت تحریف کا قائل ماننا پڑے گا۔ تمام علماء جانتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں تحریف پر مبنی کتنی ہی روایات موجود ہیں۔ جہلاء اور علماء تمام افراد کی افتراء پردازی ہے کہ شیعوں کے نزدیک قرآن میں تحریف بھی ہے۔ اس سے نہ قرآن کی عظمت میں فرق آتا ہے اور نہ شیعوں کی قرآن سے وابستگی میں، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ایسے علماء نما افراد کے جھوٹے پروپیگنڈوں سے مسلمان معاشرے کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، جو آپس کی دوریوں کو جنم دیتی ہے اور اسلام کا الفت بھرا معاشرہ متزلزل ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی کسی نے کلام الہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تحریف کرنے کی کوشش کی، اضافہ کرنے کی کوشش کی یا اس کی توہین کرنے کی کوشش کی تو قدرت الہی بروئے کار آئی۔ تاریخ کی کتب میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مخالفین قرآن نے قرآن کے مقابلے فصیح و بلیغ کتابیں لکھنے کی کوششیں کیں، لیکن خود شرمندہ ہو کر اپنی شکست تسلیم کی اور اپنے ارادوں سے باز آئے۔ ایک جدید تحقیق کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جب بھی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا تو ہر نبی کو اپنی طرف سے اس زمانے کی ضرورت کے مطابق معجزات بھی عطا فرمائے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا دورہ تھا اور سوائے کوڑ اور موت کے ہر بیماری کا علاج اطباء کرتے تھے۔ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑ کا علاج کرنے بلکہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا جس نے ان کے جادو کو شکست دی، اور سب سے پہلے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔
کیونکہ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادو نہیں تھا، اس لیے جادوگروں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا، اسی لیے آپ کو قرآن کریم کا جو معجزہ عطا ہوا وہ فصاحت و بلاغت کا ایک بے مثل نمونہ ہے۔ اس زمانے میں سخن شاہی اور سخن فہمی کے ساتھ فصاحت و بلاغت کا ایک چرچا تھا، ہر طبقے کے لوگ، یہاں تک کہ عورتیں بھی سخن فہمی میں طاق ہوتی تھیں۔ لیکن قرآن کریم صرف فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور فی زمانہ زبان و بیان کا ادراک رکھنے والے لوگ زیادہ نہیں، یا عصر حاضر کے مروجہ علوم و فنون میں محض فصاحت و بلاغت کو وہ غلبہ حاصل نہیں جو دیگر مشاہداتی علوم کو ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو ہر دور کے لیے ایک معجزہ ہونا چاہیے، جس کے لیے اسے منبع ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی علوم پر برتری کے لیے راستہ قرآن کریم سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ قرآن کریم اور فرقان حمید کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور لفظ اتنی حساب و کتاب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہے کہ اس کو ادھر ادھر کرنے سے سارا حساب درہم برہم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی معجزانہ شان ہر زمانے میں نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنے باریک حساب و کتاب کے ساتھ حروف اور الفاظ کو اپنی جگہ پر رکھنا ایک عام منصف کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی لفظ اور حرف جتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں وہ تعداد اور اس کا پس منظر اپنی جگہ علم و عرفان کا ایک وسیع سمندر ہے۔ انشاءاللہ یہ مقدمہ ابھی جاری ہے، اس لیے میں فی الحال یہاں رکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس مقدمے کو مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔